السلام علیکم. آج لا ایشوز کے والے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا جہیز دینا جرم ہے. جہیز ایک ایسا بوجھ ہے جو غریب والدین کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور بہت سی لڑکیاں اپنے سروں میں چاندی کے تار سجائے بس اچھے دنوں کے خواب دیکھتی رہ جاتی ہیں. رسم و رواج ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، مگر جہاں بھی یہ رسوم انسانی زندگی کی قربانی مانگنے لگیں تو ان کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے. اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے جہیز اور دلہن کے تحائف عروسی پر پابندی لگانے کا اہتمام کیا گیا، اور پارلیمنٹ نے صدر کی منظوری سے 4 جون 1976 کو جہیز اور تحائف عروسی پر پابندی کا قانون رائج کیا. اس کا اطلاق پورے پاکستان اور اس کے شہریوں پر کیا گیا. اس قانون کے تحت مندرجہ ذیل پابندیاں لاگو کی گئیں. اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور جو رقم ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. دلہن کے والدین یا اس کے سرپرست کو پابند کیا گیا کہ وہ دلہن کے جہیز یا تحائف وغیرہ کے لیے 50,000 سے زائد کی رقم خرچ نہ کریں. پہلے یہ رقم 5,000 تھی، لیکن بعد میں اسے بڑھا کر 50,000 کر دیا گیا. پھر اس کے بعد لیکن اس میں جو دلہن کو حق وراثت سے ملنے والی جائیداد ہوگی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ اس میں ایکسیپشن ہے. دولہا اور دلہن کے والدین یا سرپرستوں کو پابند کیا گیا کہ وہ شادی کے تحائف یا دلہن کو دیے گئے تحائف کی مالیت ایک مقررہ رقم سے تجاوز نہ کریں، لیکن اس میں مہر شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں. دولہا اور دلہن کے والدین یا سرپرست یا دولہا دلہن خود مقرر کردہ رقم کا جہیز یا شادی کے تحائف نکاح رخصتی سے قبل یا بعد میں نہیں دے سکتے. اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیوندر اسلامی مہر اور وراثت اس پابندی سے مستثنا ہے، یعنی ان کے لیے ایکسیپشن ہے. 1976 کا قانون عورتوں کے فائدے کے لیے لاگو کیا گیا تھا تاکہ وہ بھاری بھرکم جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غیر شادی شدہ نہ رہ جائیں. یہ اس لیے بالکل نہیں کہ عورتیں اپنے جہیز اور وری کے حق سے ہی محروم کر دیے جائیں. ارشاد ربانی ہے، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اسی قانون کی تمہید میں بیان واضح ہے کہ اگر جہیز کی مالیت ایک مقرر رقم تک پہنچ جائے تو وہ غیر قانونی تصور نہیں ہوگا اور قانون سے اس کا تصادم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس قانون کو بنانے کے لیے کسی اسلامی قانون کو سامنے نہیں رکھا گیا. دلہن کو شادی کے وقت جو سامان ضرورت جیسے زیور، کپڑا اور تحائف ملتے ہیں اور اس کی مالکہ وہ خود ہوتی ہے. شوہر یا سسرال والوں کا قانونی طور پر اس پر کوئی حق نہیں ہوتا. اسی وجہ سے طلاق کے بعد شوہر اور سسرال والے عورت کو سامان جہیز واپس لینے سے روکنے کے لیے بھی غیر قانونی ہوتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے کہ وہ اسے روکیں. شادی کے موقع پر دلہن کو جو بھی سامان جہیز دیا جائے گا اس کی مکمل لسٹ بنانا بہت ضروری ہے، اور جہیز میں دی گئی سب چیزوں کی رسیدوں کو بھی محفوظ کر لینا چاہیے. جہیز کو دلہن جو ہے اس کے جو دلہن کے گھر والے ہیں وہ دلہا یا اس کے والدین کے سپرد کرتے ہیں، تو اس وقت وہ 2 گواہوں سے اس لسٹ پر دستخط کروائیں، کیونکہ اکثر طلاق یا علیحدگی کی صورت میں جہیز کا سامان واپس لینے پر لڑکی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جہیز کے ساتھ سسرال والوں کی چیزیں بھی میکے لے گئی ہیں. ایسی صورت میں لسٹ ایک ثبوت کے طور پر دکھائی جا سکتی ہے. اگر یہ سائن نہ بھی کروا سکیں تو پھر بھی اس کی ویڈیو بنا لینی چاہیے، یا پھر اس سامان جہیز کو جب آپ ادھر اتار رہے ہوں وہاں پہ ان لوڈ کیا جا رہا ہو تو اس کی آپ ویڈیو بنا لیں موبائل سے، تو وہ بھی کافی بہتر ثبوت ہو جاتا ہے، اور اس میں گواہان بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں مظلوم لڑکیوں کو ان کے سسرال والے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور خود سامان پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان میں رائج مسلم آئلی قوانین میں ہونے والی نئی قانونی ترامیم جو کہ اکتوبر 2002 کے مطابق جہیز واپس لینے کے لیے آئلی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا، جبکہ پہلے یہ مقدمہ صرف دیوانی عدالت میں ہی دائر ہوتا تھا. عدالت کی فیس کا انحصار واپس مانگے گئے جہیز کی رقم پر ہوتا تھا. بعض معاملات میں بیٹیوں کے جائیداد کو غصب کرنے کے لیے ان کو جہیز دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے. ہمارے اسلامی قانون میں ورثے میں ملنے والی جائیداد جہیز میں شامل نہیں ہوتی. جہیز ایک تحفہ ہے اور اس کو کبھی بھی وراثت کا بدل نہیں کہا جا سکتا. 1976 کے جہیز اور شادی کے تحائف پر پابندی کے ایکٹ میں
جہیز کی نمائش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو جیسے ایک رواج ہے کہ سارے جہیز کو ایک کمرے میں رکھ کر یا ایک صحن میں رکھ کر اس کی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ قانوناً جرم ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے موقع پر فریقین پر لازم ہے کہ وہ جہیز، جداد اور تحفے بما شادی کے اخراجات وغیرہ کی فہرست نکاح اور رجسٹرار کو مہیا کریں، تاکہ یہ فہرست 15 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر کے پاس بھجوائی جا سکے۔ شادی کے موقع پر تمام رسومات جس میں مہندی، بارات اور ولیمہ شامل ہیں، ان کے اخراجات ایک مقررہ رقم سے زائد نہ ہوں۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے، یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس قانون کے تحت مقررہ حد سے تجاوز نہ کرنے والے جہیز اور تحائف کو حکومت ضبط کر سکتی ہے، اور ضبط شدہ مال یا رقم غریب لڑکیوں کی شادی پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ مگر آج کل اس مقرر جو رقم مقرر کی گئی ہے اس کے حساب سے جہیز دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس سے زائد ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی کا سامان جہیز ضبط کر لیا گیا ہو اور وہ کسی غریب کو دے دیا گیا ہو۔ اس قانون کے تحت قانون کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں والد کے خلاف کارروائی اور والدہ کو جرمانہ کی سزا ہوگی۔ آج کل اس قانون پر عمل نہیں کیا جا رہا، بہت ضرورت ہے کہ اس قانون کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور جہیز کے نام پر ہونے والے جو ایک فساد ہے اس کو روکا جائے۔ تو اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔